اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے، یعنی اس کا اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو قرہ اندازی کرتے، پہلی صف حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی کرتے کہ میری جگہ یہاں بنے، میں پہلی صف میں آؤں۔ اور اسی طرح فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور فرمایا کوشش سے آئیں، یعنی نماز کو بر وقت ادا کرنے، ٹائم کے اندر، یعنی جو ہی اذان ہوئی ہے آپ نماز میں پڑھنا شروع کر دیں، ڈیلے کریں، سستی کریں، غفلت دیر کرتے محروم ہو جائیں گے۔ اذان کے ساتھ ہی جتنی جلدی آسانی ہو سکے جب نماز پڑھیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور مزید اس حدیث میں فرمایا کہ صبح اور عشاء کی نماز اگر لوگ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے، تو ان دونوں جماعتوں میں خود کو گھسیٹتے ہوئے بھی لے آئیں، تو گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو آئیں۔ یعنی صبح اور عشاء کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ثواب کا اگر بتا دیا جائے نا کہ فجر کی نماز کا اتنا ثواب ہے، عشاء کی نماز کا اتنا ثواب ہے، اگر یہ بتا دیا جائے تو لوگ اپنے آپ کو گھسیٹ کر گھٹنوں کے بل، یعنی بیمار بھی ہے تو اٹھ کے جس طرح بھی مشکلات میں بھی ڈال کر اس عشاء اور فجر کو حاصل کریں۔ تو اب اس حدیث میں یہی 3-4 باتیں نمایاں ملتی ہیں۔ ایک تو اذان کی فضیلت بیان کی ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ ہو اذان کی فضیلت کا تو اذان پڑھنے کے لیے بھی قرے ڈالیں، یعنی اذان پڑھنا کوئی معمولی سی بات نہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کی طرف سے میں آواز دے رہا ہوں، آؤ ادھر اللہ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو اللہ کی طرف سے جو بلاوا دیتا ہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا، اس کا بڑا سٹیٹس ہے۔ یہاں ضمناً حدیث اور عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ قیامت کے دن جو اذان پڑھتا ہے نا، اس کی قبر پر سواری کھڑی ہوگی، جب قبروں سے نکالے جائیں تو قبر پر سواری پہلے سے کھڑی ہوگی، قبر سے مردے نکل رہے ہیں وہ پہلے سواری کھڑی ہے، اب اس قبر سے 70 مردے نکل رہے ہیں، 40-100 جتنے بھی نکلیں گے، سواری اسی کو ملے گی جو اس نکلنے والے مردوں میں سے اذان پڑھنے والا بندہ ہوگا، وہ اس پہ سوار کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر جنت میں۔ اور یہاں ایک حدیث اور بھی کر دوں کہ پہلے بلال کھڑے ہوں گے، ان کی سواری ہوگی، پیچھے حسب مؤذنوں کی سواریاں ہوں گی، اور سواریاں قیامت والے دن جو سواریوں پر سوار ہوں گے تو اس حالت میں جب سارے رو رہے ہیں، نفسا نفسی، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اللہ کا غضب غصے میں ہے، سورج پہ ہے، برا حال ہے، تو اس کنڈیشن میں بندہ سواری پہ اور بڑی عزت سے لائن کے ساتھ جا رہا ہو تو کتنا پروٹوکول ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس لیے مؤذن کا بڑا سٹیٹس ہے۔ اسی طرح اگر مؤذن اذان پڑھنے کی مؤذن اجازت دیتا ہے تو یہ بھی اس کے کھاتے میں ثواب تو رہے گا، کسی دوسرے کو اگر وہ اذان دینے کی اجازت دیتا ہے نا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، وہ اسی نے ہی دی۔ اب جیسے میں کبھی نماز میں نہیں ہوتا، میرا کوئی قائم مقام کسی کو کہہ دیتا ہوں یا کوئی پڑھاتا ہے تو امامت تو میری برقرار ہے نا، لیکن اس کو بھی ثواب مل گیا۔ اسی طرح مؤذن اگر کسی کو گائے موقع دے تو وہ بھی چلو فائدہ لے لے، ہو سکتا ہے اس کا بھی نام اسی لسٹ میں آئے، تو مؤذن کا تو نام آ گیا ہے، وہ تو مؤذن بن چکا ہے، امام کا امامت میں نام آ گیا ہے۔ کبھی کبھار نہیں ہوتا، اب کوئی جس کو معزز وہ سمجھتا ہے وہ کھڑا کر لیتے ہیں یا پیچھے سے یا وہ بٹھا جاتا ہے، تو امامت تو نہیں نا ختم ہو گئی، لیکن اس کو نماز پڑھانے جس کو وہ کہہ گیا یا جو لوگوں نے سمجھا کہ اس کو پڑھا لیں وہ پڑھا لے تو اس کو بھی امامت کا ثواب مل گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سخی دل بھی ہونا چاہیے، مؤذن کو بھی امام کو بھی۔ کبھی کبھی ہمارے کوئی معتبر استاد آ جائے، پیر بڑا، تو ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو، تو یہ بڑا پر ہے۔ اور جو اہم نقطہ اس حدیث میں آپ نے وہ ہے پہلی صف، تکبیر اولیٰ۔ آپ یقین جانیں یہاں یہ حدیث کے ضمن میں ایک اور حدیث یہاں پہلی صف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کی فضیلت کا اگر پتہ چل جائے تو لوگ تلواریں نکال لیں۔ یہاں تو لکھا نا کہ قرہ اندازیاں ڈالیں کہ میں اتنے لوگ سارے، میں پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، پہلی صف ختم ہو گئی، اب پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، دوسری تیسری صف میں جانا پڑے گا، لیکن پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے
جھگڑے کی بجائے قرہ اندازی، یعنی کہ اتنا سٹیٹس ہے پہلی صف کا، اس لیے جو امام کے جتنا قریب ہوگا جنت میں اتنا قریب ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، قریب کھڑا ہے، امام کی پہلی صف میں کھڑا ہے تو اس کا اپنا۔ اسی طرح جو امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ جسے کہتے ہیں، ایک امام کے ساتھ اللہ اکبر جو باندھتا ہے اس کی فضیلت اپنی، وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا ہے۔ جیسے بچے پڑھائیوں میں آج کل آگے بڑھتے ہیں، میرا پہلی پوزیشن ہے، میرا زیادہ سٹیٹس آوے، وہ چھوٹے چھوٹے نقطے بھی سرچ کر کے نا موبائل سے کتابوں سے چھوٹی چھوٹی بریکیاں میں قومیں کی اور نقطوں کی، تاکہ میں فرسٹ آؤں، میں سب سے آگے آؤں۔ اسی طرح اگر آپ نمازیوں میں فرسٹ آنا چاہتے ہیں تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کریں، جب امام ہاتھ اٹھائے تمہارے بھی اٹھے ہوں، جب امام اللہ اکبر کرے تم بھی کہہ رہے ہو، امام باندھے تو آپ پھر فرسٹ ہیں، فرسٹ جنت میں بھی فرسٹ ہوں گے اگر آپ ادھر نماز پڑھنے میں فرسٹ ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا امام کے ساتھ اللہ اکبر باندھنا جب کم از کم کو 2 منٹ پہلے آئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق